تو ویور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریفلیکس ایکشن۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ کسی محرک یا اسٹیمولیس کے رد عمل کے طور پر فوری انجام دیے جانے والا غیر شعوری جسمانی فعل ریفلیکس ایکشن کہلاتا ہے۔ کسی گرم شے سے چھوئے جانے کے بعد ہاتھ کا فوراً پیچھے کھینچ لیا جانا ریفلیکس ایکشن کی ایک عام مثال ہے۔ ریفلیکس ایکشن کی اس مثال میں گرم شے کا ٹمپریچر ایک اسٹیمولیس سے ہے جسے جلد کے ریسپٹرز محسوس کرتے ہیں۔ نتیجتاً جلد کے اندر ایک نرو امپلس پیدا ہوتی ہے جسے جلد کے سینسری نیورونز اسپائنل کارڈ کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ اسپائنل کارڈ میں موجود انٹر نیورونز پروسیس کے بعد اسے موٹر نیورونز کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ موٹر نیورونز اس نرو امپلس ہدایات کو بازو کے مسلسل افیکٹرز تک پہنچاتے ہیں جو فوراً سکڑتے ہیں اور ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا جاتا ہے۔ ریفلیکس ایکشن کی تکمیل کے لیے نرو امپلس کے اختیار کردہ راستے کو ریفلیکس آرکس کہا جاتا ہے۔ ریفلیکس آرکس ریسپیریٹری، سینسری نیورون، انٹر نیورون اور موٹر نیورون اور افیکٹرز پر مشتمل ہوتی ہے۔ نظام اخراج جسم میں خوراک کے اجزاء اور دیگر کیمیکل مادوں کی ٹوٹ پھوٹ سے ناکارہ نائٹروجنی مادے بنتے ہیں۔ فاضل مادوں کا ذخیرہ ہونا جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کا جسم سے اخراج نہایت ضروری ہے جس سے فاضل اور نقصان دہ نائٹروجنی مادوں کا اخراج ایکسکریشن کہلاتا ہے۔ نائٹروجنی مادے فالتو پانی، نمکیات نظام اخراج کے ذریعے خارج ہوتے ہیں۔ کچھ اضافی نمکیات پسینے کے ساتھ جلد کے ذریعے بھی خارج ہوتے ہیں۔ انسانی نظام اخراج گردوں کی ایک جوڑی اور ان سے منسلک ساختوں یعنی 2 یوریٹرز اور ایک یونری بلیڈر اور ایک یوریتھرا پر مشتمل ہوتا ہے۔ گردے اور ان کی منسلک ساختیں انسانی جسم میں پیٹ میں 2 گہرے بھورے رنگ کے لوبیا کی شکل جیسے گردے پائے جاتے ہیں۔ ایک گردہ ورٹیبرل کالم کی ایک جانب اور دوسرا دوسری جانب پایا جاتا ہے۔ دایاں گردہ بائیں جانب گردے کی جانب قدرے نیچے واقع ہوتا ہے۔ گردے کی بیرونی سطح کنویکس جبکہ اندرونی سطح کنکیو ہوتی ہے۔ درج ذیل ساختیں گردوں کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں۔ ہر گردے سے نکلنے والی ایک ٹیوب جو یونری بلیڈر میں داخل ہوتی ہے یوریٹر کہلاتی ہے۔ یہ گردے سے پیشاب کو یونری بلیڈر میں منتقل کرتی ہے۔ یونری بلیڈر مسلز کا بنا ہوا ایک تھیلا ہوتا ہے جس میں دونوں یوریٹر سے آنے والا پیشاب اکٹھا ہوتا جاتا ہے۔ ایک ٹیوب جس کے ذریعے پیشاب سے یونری بلیڈر سے باہر خارج ہوتا ہے یوریتھرا کہلاتا ہے۔ گردے کی اندرونی ساخت ہر گردے کی اندرونی ساخت 3 حصوں میں منقسم ہوتی ہے جو رینل کارٹیکس، رینل میڈولا، رینل پیلوس کہلاتے ہیں۔ رینل کارٹیکس گردے کا بیرونی علاقہ ہوتا ہے۔ رینل میڈولا درمیانی علاقہ جو مخروطی شکل کی ساختوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ مخروطی شکل کی ساختیں رینل پیرامڈز کہلاتی ہیں۔ رینل پیلوس اندرونی علاقہ ہے جہاں پیشاب اکٹھا ہوتا ہے۔ پیشاب رینل پیلوس سے یوریٹر میں داخل ہوتا ہے۔ نیفرون نیفرونز گردوں کی فعلیاتی اکائی ہیں۔ یہ گردوں میں پائی جانے والی ایسی ٹیوبیولز ہیں جس میں پیشاب بنتا ہے۔ ہر گردے میں 1 ملین سے زائد نیفرونز پائی جاتی ہیں۔ نیفرون کے 2 حصے ہیں جو رینل کارپس اور رینل ٹیوبیول کہلاتے ہیں۔ رینل کارپسل رینل کارپسل نیفرون کا پہلا حصہ ہے۔ یہ 2 ساختہ یعنی کہ گلومیرولس اور بومینز کیپسول
پر مشتمل ہے۔ گلومیرولیس خون کی کیپلریز کا ایک گچھا جو چھوٹی خون کی آرٹریز کی تقسیم سے بنتا ہے۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔